سماج کا سب سے اہم ہے۔ جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی مکان کو بہت شاندار بنا دیں، اگر مکان کی بنیاد کمزور ہے، اگر مکان کی فاؤنڈیشن سماج کا کون سا ورگ ہے جو سب سے مہتوپورن ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے؟ اگر سماج کا وہ طبقہ خراب ہو جائے، وہ طبقہ بگڑ جائے تو پورا سماج نشٹ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ طبقہ ہے نوجوان۔ اس قوم کے نوجوان اچھے ہو، بہترین ہو، اعلیٰ دماغ والے ہو، اچھے اخلاق والے ہو، اس قوم کو ترقی سے کوئی نہیں ہے۔ اور جس قوم کے نوجوان برباد ہو جائے، نشے کے عادی ہو جائے، شراب کے عادی ہو جائے، زناکار بن جائے، بدکار بن جائے، ان کی راتیں عیاشیوں میں گزرے، ان کے دل فضول کاموں میں گزرے، اس قوم کو برباد کرنے کے لیے کسی میزائل کی ضرورت نہیں ہے، کسی پرمانو بم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مشین گن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قوم آٹومیٹک برباد ہو جائے گی جس قوم کا نوجوان برباد ہو۔ آج جب ہم مسلمان قوم کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھی، تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے اور دل دکھتا ہے، کلیجہ تڑپتا ہے کہ جس قوم کی آج حالت یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں کروڑوں کی تعداد میں ہم رہتے ہیں، آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت و آبرو، ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں سب داؤں پر لگے ہوئے ہیں۔ دشمن کی بڑی بڑی نگاہیں ان مدرسوں کے اوپر ہے۔ کوئی یہ سوچ کر کے غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ بھئی ہم تو بہار میں ہیں، ہم تو جھارکھنڈ میں ہیں، ہمارے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر ہے؟ کل تک جن علاقوں میں آج مدارس اور مساجد پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کل ان علاقوں کے لوگ بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور بے فکر تھے، اور بالکل ان کو کوئی چنتا نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو۔ مگر آج اسلام کے دشمنوں کو بھی اندازہ لگ گیا ہے کہ اسلام اگر زندہ ہے تو انہی مدرسوں سے زندہ ہے۔ جس دور میں تعلیم کے نام پر نوجوان اپنے اللہ کو بھول کے بیٹھا ہے، یہ مدرسے، یہاں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، ان کو مول بھوت جو سیوائیں ہیں وہ بھی نہیں ملتی۔ کبھی آپ غور کیجئے ان مدرسوں کا انفراسٹرکچر کیسا ہے، ان مدرسوں کی عمارتیں کمزور ہیں، ان مدرسوں میں دیا جانے والا کھانا بہت ہی معمولی کھانا ہے۔ یہ معمولی اور سادہ کھانا کھانے والے اور کمزور مدرسے کے بچوں اور بچیوں نے انہوں نے اسلام کی شمع کو روشن کر کے رکھا ہے، اسلام کی شمع کو زندہ کر کے رکھا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کو خطرہ ہے تو ان سے خطرہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار نوجوانوں کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نوجوانی کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اسی روم کی، ذرا اس آیت کریمہ کے اوپر غور کیجئے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ میرے بھائیو، ہم نے تم کو کمزور بنایا، تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو کمزور تھے، تمہارا بچپن کا سارا زمانہ کمزوری کا زمانہ تھا۔ یہ بھائی سکون پیدا کر رہا ہے، کیوں بار بار اتنا کمزور بنایا کہ پیدا ہوا تو روتا ہوا دنیا میں آیا، اتنا کمزور بنایا
تجھے بھوک لگتی تھی تب بھی روتا تھا, پیاس لگتی تھی تب بھی روتا تھا, بخار ہوتا تھا تب بھی روتا تھا, پیٹ میں درد ہوتا تھا تب بھی روتا تھا. اتنا کمزور بنایا کہ ماں کی گود تیرا بستر ہوا کرتی تھی اور ماں کا دودھ تیری غذا ہوا کرتی تھی. تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پیشاب کرنا ہے, کہاں لیٹرین کرنا ہے. اتنا کمزور بنایا, تیرے ہاتھ کو کوئی زور سے پکڑ کے کھینچ دے تو ہاتھ اکھڑ جائے, تیرے پیر کو کوئی کھینچ دے تو پیر اکھڑ جائے. اتنا کمزور دھیرے دھیرے تو بڑا ہوتا چلا گیا. تو زمین پر گھٹنوں کے بل چلنے لگا, پھر دیوار کے سہارے چلنے لگا, پھر ماں باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنے لگا. پھر تھوڑی سی تیرے اندر طاقت آئی. آواز کو ٹھیک کرو جی, کیا طریقہ ہے جی؟ تم کو کمزور بنایا ہے اور پھر جب تو جوانی کی دہلیز پر پہنچا, ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر ہم نے تم کو کمزوری سے طاقتور بنایا. کل تک تو کمزور تھا, جب تو جوان ہو گیا تیرے بدن میں طاقت آ گئی, تیرا دماغ بھی مضبوط ہو گیا, تیرا چہرہ بھی خوبصورت ہو گیا, تو اسمارٹ اور ہینڈسم ہو گیا, تو خوبصورت ہو گیا, تو طاقتور ہو گیا. تو 20 سال کا ہو گیا, 25 سال کا ہو گیا, 30 اور 35 سال تک تو جوان رہا. پھر جب تو 40 کو کراس کرنے لگا, تیرے بدن پر دھیرے دھیرے جھریاں پڑنے لگی, تیرے بال سفید ہونے لگے, تیرا دماغ اب پہلے جیسا نہیں رہا, تو ذرا سا دوڑنے لگا تو ہانپنے لگا, تیرے گھٹنے کمزور ہو گئے, تیری باڈی کمزور ہو گئی, تیرا شریر کمزور ہو گیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا, پھر طاقت کے بعد, جوانی کے بعد, پھر ہم نے دوبارہ تجھ کو کمزور بنایا اور بڑھاپے تک تجھ کو پہنچا دیا. تو بوڑھا ہو گیا. اللہ چاہتا تو ہمیشہ تجھ کو جوان رکھتا, اللہ چاہتا تو ہمیشہ تجھ کو بوڑھا رکھتا, لیکن اللہ نے پہلے کمزور بنایا, پھر طاقتور بنایا, پھر کمزور بنایا. یہ اللہ کی مصلحت تھی, یہ اللہ کی حکمت تھی. یخلق ما یشاء, اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر, اللہ ہر چیز کی جانکاری رکھنے والا اور ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. انسان کی پوری زندگی میں اگر طاقت کا کوئی دور ہے, اگر انرجی کا کوئی دور ہے, تو وہ دور میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, جوانی کا. اسی لیے ہماری شریعت بار بار اپنی نوجوانی کو ہمیں سنبھالنے کی حکم دیتی ہے, نوجوانی میں غلط کام کرنے سے ہمیں منع کرتی ہے. قرآن کریم میں آپ غور کیجئے, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل, اللہ کے پیغمبر ہیں, اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم کو چیلنج دیتے ہیں, لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, اے میری قوم کے لوگوں, میں تمہارے سارے بتوں کو توڑ ڈالوں گا, تمہارے بتوں کے ساتھ بڑا سلوک کروں گا. یہ مذاق نہیں ہے میرے بھائیو, یہ آسان کام نہیں ہے. پوری قوم کو اتنا بڑا چیلنج دے دینا, پوری قوم مشرک ہے, پوری قوم بتوں کی پجاری ہے, اور بتوں کی پجاری قوم کو یہ چیلنج دے رہے ہیں, تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, میں تمہارے بتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والا ہوں. اور ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا, اور جب قوم کے لوگ اپنے میلے ٹھیلے میں گئے تھے, ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور اپنی قوم کے سب سے بڑے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں, سوائے بڑے والے بتوں کو. قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آتے ہیں, انہوں نے دیکھا ہمارے معبود کے ساتھ یہ حال ہو گیا ہے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين, کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے, جس نے بھی کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم
युकाल लहू इब्राहीम, तो कौम के अंदर कुछ लोगों ने कहा एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, उसी का ये काम है, उसी ने ये काम किया है। जरा गौर कीजिएगा मेरे नौजवान साहब, आज हमारा नौजवान वैलेंटाइंस डे पर गुलाब का फूल बांट रहा है, कार्ड बांट रहा है, मैसेजेस कर रहा है। आज हमारा नौजवान कहाँ खड़ा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा नौजवान कहाँ खड़ा था? जरा डिफरेंस देखो, जरा फर्क देखो मेरे प्यारे साथी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, अंत फअलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है? इब्राहीम अगर चाहते साफ साफ बोल देते हाँ मैंने ये काम किया है, मगर इससे मसला हल न होता, मसला और खराब हो जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ नहीं कहा, बल्कि कहा बल क़ालहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून। कहा कि अरे सारे बुत टूट गए, बड़ा वाला बचा है, बड़े वाले से पूछो इसलिए थोड़ा होगा, इनसे पूछ लो। अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम झूठ बोल रहे, मगर हकीकत में ये झूठ नहीं बोला उन्होंने। उनके कहने का मकसद ये था कि इन बुतों को उसने तोड़ा है, वो इनसे बड़ा था और इनसे बड़ा मैं था, मेरे हाथ में ताकत थी, मैंने तोड़ा था। मगर साफ साफ नहीं बोला, कौम के लोगों को डॉज दे दिया, उनको घुमा दिया, कहा भाई बड़े वाले से पूछो इसने तोड़ा। अब कौम के लोगों को थोड़ी देर के लिए अकल आई, थोड़ी देर के लिए उन्होंने गौर किया, फरजऊ इला अनफुसिहिम, थोड़ी देर के लिए उन्होंने गौर किया और उनको महसूस हुआ कि हम गलत थे। तुम नुकिसु अला रुऊसिहिम, फिर फौरन पलट गए और कहने लगे लक़द अलिमता मा हाउलाइ यंतिकून, ऐ इब्राहीम तुम जानते हो ये पत्थर के बुत हैं, ये बोल नहीं सकते। क़ाला उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, क्या अफसोस है तुम्हारे अकल के ऊपर, तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो बोल नहीं सकते, जो बात नहीं कर सकते, जो नफा नहीं पहुंचा सकते, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ऐसी चीजों की इबादत करते हो। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दलील पेश कर दी और सामने जो मुशरिक कौम थी उसके सामने ये प्रूफ कर दिया कि पत्थर के बुत इबादत के लायक नहीं है, इनकी इबादत करना पागलपन है, इनकी इबादत करना बेवकूफी है। अब सामने वाले के पास दलील का जवाब दलील से नहीं था, और दुनिया का उसूल है जब दलील के जवाब दलील से न मिले तो सामने वाले के साथ ज़ियादती। अभी आप मालूम है शबे बारात के हलवे पर एक ताजा दलील क्या है, शायद आपने वीडियो देखा होगा। एक मौलवी साहब शबे बारात के हलवे की दलील क्या दे रहे हैं? बोले साहब ये लोग पूछते हैं कि हलवा कहाँ है, किताब में दिखाओ। अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। अब पब्लिक बेचारी हंस रही है, सुभान अल्लाह। ये तो दलील है, इस सादगी पे कौन न मर जाए, ऐ खुदा लड़ते हैं और हाथ से तलवार। हलवा खाना है तो खा दो, मगर कुरान को बदनाम न कर, हदीस को बदनाम न कर, शरीयत को बदनाम न कर। दलील का जवाब दलील से दे। हम तो साफ बोलते हैं हलवा खाना गलत नहीं है, मगर हलवे को इस्लाम से जोड़ना, शरीयत से जोड़ना, नबी से जोड़ना ये गलत है। हम इसलिए शब बारात के हलवे के खिलाफ हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के पास जब दलील के जवाब दलील से नहीं था तो क्या कहा उन्होंने? हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन, कहा कि जला डालो इब्राहीम को जला डालो, अगर अपने माबूदों की मदद करना है तो इसको जला दो, खत्म कर दो। चुनांचे बहुत बड़ी आग तैयार की, अकेले इब्राहीम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की, पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा इलाका जलाया जा सकता था, इतनी बड़ी आग तैयार की। लेकिन जब इब्राहीम को आग में डाला जाने लगा, इब्राहीम की पेशानी पर कोई बल न आया, इब्राहीम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। इब्राहीम अल्लाह की तौहीद के लिए आग में डाले जा रहे हैं, इब्राहीम के चेहरे पर सुकून है, उनकी पेशानी पर सुकून है, और इब्राहीम की ज़बान पर बस एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाहु व निअमल
الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور اللہ سے بہترین مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے بہترین کارساز کون ہے؟ یہ دعا پڑھتے ہوئے اور یہ ذکر پڑھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام آگ میں چل گئے۔ اللہ چاہے بارش برسا دیتا آگ بجھ جاتی، اللہ چاہتا ہوا چلا دیتا آگ بجھ جاتی، اللہ چاہتا ابراہیم کو آگ میں جانے ہی نہ دیتا، بیچ میں سے ابراہیم بچ جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت آج الگ طریقے سے دکھانا تھا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ آج وہ جو ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا۔ میرے نوجوانوں، ایمان تو ہے ہمارے پاس، مگر معاف کرنا ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان نہیں ہے، اسی لیے آج ہمارے لیے آگ گلستہ نہیں بنتی ہے، ابراہیم کے لیے آگ گلستہ۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابراہیم نے جب یہ کارنامہ انجام دیا، وہ 50 سال کے بوڑھے نہیں تھے، وہ 70 سال کے بوڑھے نہیں تھے، وہ 20-25 سال کے نوجوان تھے۔ میرے نوجوانوں آواز غور کر لو کہ آپ کہاں کھڑے ہو اور ابراہیم کہاں کھڑا۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور نوجوان کا واقعہ آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں۔ اس نوجوان کا نام موسیٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بیچ میں پیدا ہوا، بنی اسرائیل میں پیدا ہوا، اور فرعون کے درباریوں نے اسے کہا تھا تیری حکومت میں ایک آدمی ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تجھے قتل کر دے گا، جس سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن اتنا بڑا ڈرپوک تھا کہ جیسے اس کے جادوگروں نے یہ بتایا، اس کے قائم نے یہ بتایا، فرعون نے آرڈر دے دیا کہ جتنے بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، لڑکی پیدا ہوگی تو چھوڑ دینا، لڑکا پیدا ہو تو مان مان۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیدا، اللہ تعالیٰ کو بچانا ہوتا ہے تو ایسا انتظام کرتا ہے۔ موسیٰ کی ماں بیچاری پریشان ہے، فرعون کی آدمی آئیں گے میرے بچے کو قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو تو صندوق میں رکھ دے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اس کو پانی میں ڈال دے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اے موسیٰ کی ماں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرا بیٹا ہم تجھے واپس لے آئیں گے اور تیرے بچے کو رسول بنائیں گے۔ ماں نے کلیجے پر پتھر رکھا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو پیدا ہونے کے بعد ایک صندوق میں رکھا اور صندوق کو پانی میں ڈالا۔ صندوق پانی میں جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس صندوق کے اندر پانی میں تیر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے وہ سائیڈ سے جا رہی ہے، وہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ بہنوں والوں، وہ جن کے گھروں میں بہنیں، اپنی بہنوں کا خیال کیا کرو۔ بہن سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ماں کے بعد سب سے زیادہ خیال کرنے والی بڑی بہنیں ہوتی ہیں۔ یا موسیٰ کی بڑی بہن ان کا کتنا خیال رکھ رہی ہے، جن کی بہنیں زندہ ہیں، اللہ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ بہن بھائی کا پیار بھی بڑا اعلیٰ پیار ہوتا ہے، بڑے ظالم ہیں وہ لوگ۔ ابھی ایک علاقے میں میری تقریر تھی، ایک مولانا صاحب میرے کان میں آ کے کہنے لگے، مولانا ذرا ایک موضوع آپ کو دیتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، ذرا تقریر میں بولیے گا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے ماں کا انتقال ہو گیا ہے، جوان بہن ہے اور بھائی جوان بہن کو ماں کے مرنے کے بعد بیچاری اکیلی ہے، بات بات پہ مارتا اور پیٹتا ہے، ذرا اس پر آپ تقریر میں بول دیجیے گا۔ واللہ بتاتا ہوں بڑی دل کو تکلیف پہنچی کہ آج ایسے بھی ظالم بھائی ہیں جو بہنوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، بہنیں پیار کی چیز ہوتی ہے، محبت کی چیز ہوتی ہے۔ بہنوں پر ظلم و ستم کرنے والے بڑے بزدل اور بڑے ڈرپوک اور بڑے کائر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور ان کی بہن وہ سائڈ سے دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی بھائی۔ جب یہ صندوق پہنچا ہے، کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل کے پاس پہنچا، اور فرعون کی بیوی نے اپنے برآمدے سے دیکھا کہ پانی میں صندوق جا رہا ہے، تو اپنی کسی لونڈی سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو صندوق میں کیا ہے۔ صندوق کو کھولا گیا، اس میں خوبصورت سا بچہ ہے،
موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی بیوی نے بچے کو گلے لگایا، فرعون کی بیوی بے اولاد تھی، فرعون اتنا بڑا آدمی تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، مگر اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے پایا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے پایا۔ ایسے ایسے تو رب گزرے ہوئے، اپنی بیوی کو بے اولاد نہیں دے پایا، بے اولاد تھا فرعون۔ تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اے میرے سردار، اے میرے شوہر، آپ کا آرڈر ہے کہ جہاں چھوٹے بچے پائے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے، اس بچے کو قتل نہ کرنا، اس کو اپنا بچہ بنا لیتے، یہ آگے چل کر کے ہمارے کام آئے گا۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، کسی کی بات نہیں مانتا تھا، مگر اپنی محترمہ کی بات مان گیا، اپنی بیوی کی بات مان گیا۔ پتہ یہ چلا کہ بیوی کے اندر وہ طاقت ہے جو فرعون سے بھی اپنی بات مان سکے۔ اس لیے بیوی والوں، اگر کوئی انسان فرعون سے بھی بڑا ظالم ہوگا تو وہی انسان اپنی بیوی کو ڈھنگ سے نہیں رکھ پائے گا، ورنہ فرعون جیسے ظالم کو بھی پتہ ہے کہ بیوی سے پنگا لینا مناسب نہیں ہے۔ اور بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ ایک صاحب نے، ان کی بیوی بہت پریشان کرتی تھی، شک کرتی تھی، جب کہیں باہر جا کے فون کر کے پوچھنے لگتی کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں؟ تو ایک مرتبہ بیوی مائکے چلی گئی، اب مائکے جا کر کے بار بار فون کر رہی ہے کہاں ہیں آپ؟ تو شوہر کہہ رہے ہیں کہ گھر پر، تو کہہ رہی ہے کہ کیسے میں معلوم کہ آپ گھر پہ ہیں؟ ایک کام کیجیے، آپ کچن پہ جائیے اور جو مکسر ہے مکسر کو آپ چالو کر کے دکھائیے، تب میں معلوم گی، ویڈیو کال پہ آپ دکھائیے۔ تو شوہر نے جو ہے مکسر کی آواز سنا دی اس کو فون کے اوپر، تو وہ مطمئن ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ شوہر گھر پہ۔ دوسرے دن پھر فون کیا، کہاں ہے آپ؟ کہا گھر پہ، ان کا مکسر چلا کے سنا، پھر انہوں نے مکسر کو چلا کے سنا۔ تیسرے دن بیوی اچانک سرپرائز دینے کے لیے گھر آئی تو شوہر غائب تھا اور چھوٹا بچہ وہی گھر میں کھیلتا تھا۔ بولے تیرے ابو کہاں گئے؟ بولے 3 دن سے مکسر لے کے غائب۔ تو بیویوں کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، جب فرعون جیسے ظالم بھی نہیں چلی تو ہماری اور آپ کی کیا چاہیے؟ اس کو بھی بات ماننی پڑی کہ ٹھیک ہے اگر تو کہتی ہے تو چل میں اس بچے کو پال لیتا ہوں، اور بعد میں وہی بچہ موسیٰ علیہ السلام بنتا ہے۔ لمبا واقعہ ہے، اس واقعے کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک انسان اور فرعون کی قوم کا ایک انسان دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آدمی کو بچانے کے لیے اور اس کا سپورٹ کرنے کے لیے قبطی کو ایک مکہ مارا، اور ایسا مکہ مارا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے وہ انسان مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت تھی کہ سامنے والا مر گیا۔ گٹکھا کھانے والے کا مکے میں اتنی طاقت نہیں، جو گٹکھا کھائے گا، جو کھینی کھائے گا، جو تمباکو استعمال کرے گا، جو چرس گانجا اور نشہ کرے گا، بڑے افسوس کی بات ہے وہ انسان کسی قابل نہیں بچے گا۔ آج کیوں یہ حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس کیوں لائن لگی رہتی ہے؟ کیوں مردوں کے اندر کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں؟ اور کیوں انسان شادی کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے؟ یہ وجہ اور حالات کیوں ہیں؟ جب آپ اسباب پر غور کریں گے، یہ نشہ کی بہت بڑی وجہ ہے ہماری نوجوان نسل کے برباد ہونے کی۔ اللہ ہمارے تمام نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا مکہ مارا، سامنے والا مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی جان بچا کے، ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میرے خلاف موت کا فیصلہ نہ جائے، وہاں سے اپنی جان بچا کر کے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، اور جب مدین پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہیں پر ایک کنواں تھا، اور کنویں کے پاس لمبی لائن لگی تھی، لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں کھڑی ہیں، 2 عورتیں کھڑی ہیں جو پیچھے کھڑی ہیں، لائن سے ہٹ کر کے کھڑی ہیں، مردوں کی لائن سے الگ کھڑی ہیں، ان کے ہاتھ میں بکریاں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں، مگر مردوں کی لائن سے الگ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے پوچھا، ما خطبکما، کیا بات ہے، تم لوگ لائن سے الگ کیوں ہو؟ قالتا لا نسقی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، تم دونوں عورتوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو تب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ تمام مردوں کی لائن ختم نہ ہو جائے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، مجبوری میں ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔
اچھا تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں کی بکری کو لیا اور لے جا کر کے لائن کو چرتے ہوئے آگے بڑھے. باڈی بلڈر تو پہلوان ہوتے ہی کس کی مجال تھا موسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھے اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور پانی پلا کر کے انہوں کے بعد بس ان کی مدد کر کے چلے آئے. آج ہمارا نوجوان کو کسی لڑکی کی مدد کر لے تو جب تک موبائل نمبر نہ لے تب تک چین سے نہیں. یعنی نیکی کر کے دریا میں ڈالنے والا رواج ختم ہے آج کے دور میں. موسیٰ علیہ السلام دونوں عورتوں کی مدد کرتے ہیں اور مدد کرنے کے بعد آ کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. رب انی ما انزلت الیک من خیر فقیر. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے کرم کا محتاج ہوں. اے اللہ تو خیر نازل فرما دے, میں تیرے خیر کا محتاج ہوں, تیری بھلائی کا محتاج ہوں. ابھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے دعا نکلی کہ اتنے میں قرآن کہتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلتے ہوئے آئی. دونوں لڑکیوں کا نام قرآن نے بیان نہیں کیا. دونوں لڑکیوں کی ہائٹ کیا تھی, وہ کتنی خوبصورت تھی, ان کے حسن و جمال کا ذکر قرآن نے نہیں کیا. ہاں قرآن نے ایک چیز کا ذکر کیا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چل رہی تھی اور شرما شرما کے چلتے ہوئے آئی. پتہ یہ چلا میری بہنوں کہ آپ کی خوبصورتی کی اللہ کی ہاں اتنی اہمیت نہیں ہے, آپ کے حسن و جمال کی اللہ تعالیٰ کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی آپ کی شرم و حیا کی ہے. جس عورت نے اپنی شرم و حیا کو بچا کے رکھا, جس عورت نے اپنی پاک دامنی کو بچا کے رکھا, اس سے زیادہ اللہ کی ہاں کسی اور کا مقام نہیں ہے. وہ لڑکی شرما شرما کے چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی چال کو بیان کیا کہ وہ شرما شرما کے چل رہی تھی اور آئی اور آ کر کے کہنے لگی ان ابی ادعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. کہ اے نوجوان میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں, آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے, چلیے ہمارے ابو آپ کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں, کچھ ریوارڈ دینا چاہتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں, پیچھے پیچھے لڑکی چل رہی ہے. چاہتے تو لڑکی آگے رہتی ہے, موسیٰ علیہ السلام پیچھے رہتے ہیں, مگر ایک مرد کی عفت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر عورت ساتھ میں ہے تو مرد آگے چلے, عورت پیچھے چلے. عورت راستہ بتا رہی ہے اور بتاتے بتاتے موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے گھر پہنچے. لڑکی کے باپ کا نام شعیب تھا. وہاں حضرت موسیٰ کی ان سے بات ہوئی تو حضرت شعیب نے کہا کہ میری یہ دو بیٹیاں ہیں, میں چاہتا ہوں کسی ایک بیٹی کا نکاح میں تم سے کر دوں, مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو 8 سال یا 10 سال میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا. 8 سال 10 سال اگر آپ میرے گھر پہ کام کریں گے تو میں اسی کو مہر بنا دیتا ہوں اور اپنی کسی ایک لڑکی کی شادی آپ سے کر دیتا ہوں. آج ہمارے یہاں لڑکوں کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا دیں گے آپ, بائک دیں گے, 4 ویلر دیں گے, بلٹ دیں گے, کیا دیں گے, کتنا کیش دیں گے. یہاں پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو شادی کرنے کے لیے 10 سال کام کرنا پڑا. 10 سال اپنے سسرال میں ان کو سروس دینی پڑی پر جا کر ان کی شادی ہوئی ہے. یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے, یہاں الٹا معاملہ ہے, یہاں بیچارے لڑکی کے باپ پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ تو قرضہ لے لے, تو بینک سے لون لے لے, تو بھیک مانگ لے, مگر تجھے ہماری ڈیمانڈ پوری کرنی پڑے گی. اور لڑکا جتنا کوالیفائڈ ہو, لڑکا جتنا اچھی پوسٹ پر ہو, لڑکا جتنا اچھا کماتا ہو, اتنی موٹی رقم جہیز میں دی جاتی ہے. اور لینے والا بھی اہل حدیث اور دینے والا بھی. چلو بھر پانی میں ہمیں آپ کو دور کرنا چاہیے. معاف کرنا میرے ساتھیوں, اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو شادی بیاہ کے معاملے میں بھی اہل حدیث بنو. صرف سینے پر ہاتھ باندھ لینے سے اور آمین زور سے بول لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا ہے. ہمارے شادی بیاہ کا سسٹم ہے اور میں پورے سیمانچل میں میں نے غور کیا ہے, آج بہت ساری برائیاں آپ کے اس علاقے میں موجود ہیں اور اس میں سے ایک برائی جہیز کی شکل میں ہے. موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہیں, 10 سال تک انہوں نے شعیب کے گھر میں کام کیا اور پھر ان کی شادی ہوتی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, یہ بھی ایک نوجوان تھے جنہوں نے ان 2 لڑکیوں کی مدد کی بغیر کسی مفاد کے اور اللہ سے دعا کی. اللہ نے ان کی بیوی کا بھی انتظام کر دیا, ان کے رہنے کا بھی انتظام کر دیا. یہ نوجوان تھے جن کا ذکر اللہ. اور آگے بڑھیے. آج جمعہ کا دن تھا, آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی.
اللہ کے کچھ نوجوان بندے ایسے بھی تھے، ساری قوم مشرک تھی، ساری قوم اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، مگر ان چند نوجوانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے توحید ڈال دیا۔ وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، توحید کے راستے پر آ گئے۔ اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اگر اپنی قوم کو ہم بتائیں گے کہ ہم توحید پر چل رہے ہیں، ہماری قوم کے لوگ ہمارا جینا حرام کر دیں گے، فَأَوْوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ان نوجوانوں نے ایک پہاڑ کی گفا میں جا کر کے، غار میں جا کر کے پناہ لے لی۔ وہ اچھے باپ کی اولاد تھے، بڑے باپ کی اولاد تھے، حویلیوں میں رہتے تھے، محلوں میں رہتے تھے، لیکن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے نوجوانوں نے اپنے باپ کا محل چھوڑ دیا، اپنی ماں کی حویلی چھوڑ دی اور پہاڑ کی گفا میں جا کر کے پناہ لے لی۔ اور پہاڑ کی گفا میں جا کر کے 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک کو سلا کے رکھا۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، کہ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ پتہ یہ چلا میرے نوجوان بھائیوں کہ اللہ کی توحید کے لیے اپنے باپ کا محل چھوڑ دینا اور عیش و آرام چھوڑ دینا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ایک نوجوان ہی کر سکتا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، ذرا اصحاب کہف کو اپنے سامنے رکھو اور سوچو کہ وہ کہاں کھڑے تھے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ اپنی توحید اور ایمان کو بچانے کے لیے کہاں چلے گئے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، میڈیا کے اندر نیوز آتی ہے کہ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی کے اندر ایک لڑکی جس کا نام نصرت جہاں تھا، مسلمان لڑکی تھی، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی لڑکی تھی، دیندار فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ فیس بک پر ایک لڑکے سے دوستی ہوتی ہے، ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کو عشق و محبت کا بخار چڑھتا ہے۔ وہ غیر مسلم لڑکا اس کے سامنے شک رکھتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ کر کے میرے پاس آنا پڑے گا۔ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤں پہ لگا لیتی ہے اور لڑکے کے ساتھ بھاگ کے شادی کرتی ہے، کورٹ میرج کرتی ہے، اور اتنا ہی نہیں اپنا دھرم پریورتن بھی کر لیتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے اور نصرت جہاں سے نشا سنگ بن جاتی ہے۔ اور میڈیا میں باقاعدہ اس کو خبریں ہوتی ہیں۔ افسوس کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ پوری قوم کے چہرے پر تھپڑ ہے اور پوری قوم کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو، اپنی جوان بیٹیوں کو ایمان کی اور توحید کی اہمیت نہیں بتا سکے، اور ایک لڑکے کے پیار کے چکر میں آپ کی قوم کی بچیاں آج اپنے دین اور ایمان کا سمجھوتا کرتی ہیں۔ آج ممبئی جیسے شہروں میں اور دلی جیسے شہروں میں چلے جاؤ، کسی پکنک اسپاٹ پر، کسی پارک میں، کسی ہوٹل میں، آپ کو کتنی برقع پہننے والی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کوئی چھڑے بڑا کر نظر آ جائیں گے۔ یہ مناظر دیکھنے کی آنکھوں کو عادت ہو گئی ہے، یہ آنکھیں عادی ہو گئی ہیں مناظر کی، شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے، مگر غیرت جس چیز کا نام تھا وہ آج ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، سب سے پہلے تو اپنی توحید کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، آپ سپول کے جس علاقے میں رہتے ہیں، نیپال کی بارڈر سے سٹا ہوا یہ علاقہ، مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ 2008 میں غالباً یہاں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اس کے بعد سے الحمدللہ یہ علاقہ بہت ترقی پر ہے، مگر ابھی بھی بہت سارے معاملات میں آپ کا علاقہ پچھڑا ہوا ہے۔ لیکن ہاں، ٹاپو کا یہ علاقہ جانا جاتا ہے کہ ہاں مسلمانوں کا ایک بڑا بیلٹ ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے۔ آپ کے گھر کمزور ہوں گے، آپ کا لائف سٹائل کمزور ہوگا، آپ کے گھر میں غربت ہوگی، میں مانتا ہوں، لیکن اگر ایمان بچا کے لے کے چلے گئے، توحید بچا کے لے کے چلے گئے، تو یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم کروڑ پتیوں سے بہتر ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن پوچھے گا، میرے بندے تو کیا لے کر کے آیا ہے؟ آیا ہم غریبوں کے پاس زیادہ نیکیاں تو نہیں ہے، زیادہ صدقہ خیرات تو نہیں ہے، زیادہ تقویٰ طہارت تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیری توحید کو لے کر کے آئے ہیں، تیرے سوا کسی اور کے در پہ کبھی ہاتھ نہ پھیلایا، تیرے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہ جانا، تیرے سوا کسی اور سے ہم نے ہاتھ نہ پھیلایا، اے اللہ تیری توحید کو لے کر کے آئے ہیں، تیرے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اگر توحید کو لے کے جائیں گے اللہ کیا کامیاب ہو جائیں گے، اور
سب لے کے چلے گئے. اگر توحید کو نہ بچا پائے, ایمان کو نہ بچا پائے, تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں جائیں گے, جو قبر کی حالت میں اللہ کے پاس جائیں گے, وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر دے دے, اللہ کا ان کا سونا قبول نہیں کیا جائے گا. زمین بھر کے سونا بھی اگر کوئی دے دے, ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس ایمان کی حفاظت کرو میرے پیارے. ابھی بنارس میں پٹنہ آیا, 3.5 گھنٹے کا سفر میں نے ٹرین کے اندر کھڑے ہو کر کے طے کیا. لاکھوں لوگوں کی بھیڑ آج بہار سے اتر پردیش جا رہی ہے. کمبھ کا میلہ چل رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا. وہ ان کا یہ عقیدہ ہے, ان کی یہ آستھا ہے کہ گنگا میں ڈبکی لگا لینے سے ان کے پاپ معاف ہو جائیں گے. مرد بھی جا رہے ہیں, عورتیں بھی جا رہی ہیں, ٹرینیں کھچا کر بھری ہوئی ہیں. وہاں میلے کی جو ویڈیو آ رہی ہے, وہاں جو منظر دیکھا جا رہا ہے, بہت سارے وہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو سر سے پیر تک ننگے ہیں, مادر زاد ننگے ہیں, شرمگاہ نظر آ رہی ہے. ان کو کوئی حیا نہیں, ان کو کوئی شرم نہیں. ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ بھی بھکتی کی ایک شکل ہے, یہ بھی اوپر والے کو خوش کرنے کی ایک شکل ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ منظر دیکھ کر کے کیا آپ کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا, الحمدللہ علی نعمت الاسلام, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو مسلمان بنایا. ہمارے مذہب میں کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں انسان کو ننگا ہونا پڑے. ہمارے مذہب میں کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں انسان سے ایسا کام کرایا جائے جو انسان کے بس کے باہر ہو. اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور آج بڑے بڑے کوالیفائیڈ ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں, گائے کا گوبر کھا رہے ہیں, گائے کا پیشاب پی رہے ہیں, شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں, ندیوں کی عبادت کر رہے ہیں, ان جانوروں کی عبادت کر رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے اور آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرا کرم اور تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توحید پر بنایا, تو نے ہمیں ایمان والا بنایا. ہماری پریشانی جھکتی ہے تو ایک اللہ کے در میں جھکتی ہے,